ترکی کے اندر استنبول میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا اور جس میں کئی لوگ شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے، تو میں صدر اردوغان اور ترکی کے لوگوں کے لیے پاکستانی قوم کی طرف سے ہم افسوس بھی کرتے ہیں، اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے جو کہ زخمی ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس بار ہم ورلڈ کپ جیتیں گے۔ تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے، ٹیم جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گیند تک لڑو، پوری کوشش کرو، لیکن جب ایک رزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری، اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گیند تک کوشش کرتے رہے، لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی، تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا۔ میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں، لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی۔ تو وہ خیر، ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں۔ میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا، بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی، دنیا میں بہترین فاسٹ بولنگ اٹیک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو، لیکن بہترین اٹیک ہے۔ ہمارے پاس بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سارے بیٹسمین کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ، جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرومسنگ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس تو ہم ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیم میں گنی جاتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مارچ جا رہی ہے۔ آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا۔ جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا۔ اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں کہ یہ کیوں ہے، کہ اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں 3 لانگ مارچز ہوئی، بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی۔ 4 ہوئی تھی لانگ مارچز۔ تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی؟ پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی، مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، NRO لینا، یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا۔ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق، پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی، جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری، میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی، کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے۔ ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے 90 کی دہائی تک۔
تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے ہیں. تو ان کو جب جنہوں نے بھی لے کے آیا اور ہینڈلرز نے بٹھایا ہمارے اوپر, میں تو 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں نے معیشت کے اوپر بتایا کہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی, کیونکہ جو معیشت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں, تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی؟ جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کرے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے. جو ملک کے ادارے تباہ کریں, دنیا کی تاریخ میں وہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے 17 سال کے بعد پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی وہ 17 سال کے بعد بہترین چل رہی تھی. جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا, یہ تو لکھا ہوا ہے, یہ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی. سب سے بڑی بات, اور آج فیصلہ آباد میں لوگ دیکھ رہے ہیں, جو انڈسٹری ہے, جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے, جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے, وہ تو شاید 50 سال میں سب سے تیزی سے 26% پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ, جو آج گر کے 0 پہ پہنچ گئی ہے. تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی, تو ہمیں تو پتا تھا کیا ہونا ہے. جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ یہ جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا. آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا, وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہاں غلطی ہوگی ہم ٹھیک کر لیں اس کو. اور ٹھیک صرف ایک راستہ تھا جو میں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. تو اس کے لیے یہ مارچ ہے. کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے, جدھر جو معیشت کا ہر شعبہ ہے وہ نیچے چلا گیا ہے. ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے, ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہیں, بیرون ملک پاکستان جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے, اور کھاریاں وہ شہر ہے جدھر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں, وہ جو پیسہ بھیجتے تھے, جو ریمیٹنس جس پہ پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز تھی, وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں. نیچے جانی شروع ہو جائیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ. دیکھیں, جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے, کیونکہ قرضے تو وہیں کے وہیں ہیں, سود ان کے اوپر لگ رہا ہے, وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس حکومت نے آ کے 3 مہینے میں وہ قرضہ لیا ہے جو ہم نے 9 مہینے میں لیا تھا. اس 3 مہینے میں اس سے زیادہ قرضہ لیا ہے جو 9 مہینے میں ہم نے لیا تھا. تو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے اوپر سود بھی دینا ہے, اور جو آمدنی جس سے قرضے واپس کرنے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ملک کا تو دیوالیہ نکلنا ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں کوئی آج معیشت کا ایکسپرٹ ہو, جو سیاست کا ایکسپرٹ ہو, جو ویسے کوئی دانشور ہو, میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے آدمی بتا دے پاکستان میں جو آج یہ سمجھتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. مجھے ایک آدمی بتا دے. اور مسئلہ پھنسا کدھر ہوا ہے؟ مسئلہ پھنسا ہوا ہے لندن میں. لندن میں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ جو لندن میں مفرور, جو سپریم کورٹ کی JIT کے بعد 2-2.5 سال کے بعد کنوکٹ ہوا ہے, سزا یافتہ ہے, جھوٹ بول کے جو باہر بھاگا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے, اب وہ فیصلہ کر رہا ہے. اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن, کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے. وہ اپنی ذات کے لیے, اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے, اسے پتا ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے, لہذا وہ سارا ملک, آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے.